سانحہ 9 مئی 2023 ایک سیاسی جماعت کی جانب سے گرفتاری کو بنیاد بنا کر ریڈ لائن کراس کی گئی اور ریاستی اداروں پر حملہ آور ہو کر ریاست اور عوام کے رشتے کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کی نظر میں یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا یا کوئی سوچی سمجھی پلاننگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ سانحہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جس دن ایک سیاسی جماعت نے فسطائیت کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے اس ملک کے پاکستانیوں کی پاکستانیت پر حملہ کیا تھا. اور یہ حملہ صرف سیاسی نظام کے تحت ہی نہیں دیکھا جا سکتا. اس حملے میں لوگوں کی روح کو مجروح کیا گیا تھا. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی میری روح مجروح ہوئی تھی اس دن جس دن اس ملک کے ریاستی ادارے کہ ان شہداء اور ان سورماؤں کو جن پر قومیں صدیوں تک فخر کرتی ہیں ان کی تصویروں کو ان کے مجسموں کو جو ہے وہ میں بے توقیر کیا گیا. قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع کبھی نہیں آتے. جن لوگوں نے یہ کام کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف قوم کے مجرم ہی نہیں ہیں بلکہ وہ پاکستان کے مجرم ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی فسطائیت کو جنم دینے والے لوگوں کو اس ملک میں سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. زعیم قادری صاحب، 9 مئی 2023 کو جس طرح شہدائے وطن کی بے حرمتی کی گئی اور ان کی یادگاروں کو جلایا گیا، ملکی حربی کامیابیوں کی علامتوں کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا، یہ کسی بھی طرح کسی محب وطن کو زیب نہیں دیتا. اس بھیانک جرم کا خمیازہ کیسے ادا ہوگا اور کون کرے گا؟ دیکھیں جی، اس کا خمیازہ تو معذرت سے بادیر جو ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا. اس ملک کی اس ریاست پاکستان کو بڑا سیریس اور بڑا سخت ری ایکشن دینا چاہیے اس پہ. یہ آج ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے آئی اس کا پتہ لگانا چاہیے. اس فکر کو دفن کرنا چاہیے. اس فکر کو تہ و بالا کرنا چاہیے. اس فکر کے لوگوں کو اس ملک میں کسی قسم کی عزت اور احترام نہیں ملنا چاہیے اور سخت ترین سزائیں دے کر یہ بات ثابت کرنی چاہیے کہ اس ملک میں دیکھیں نا، آپ نے جس طرح فرمایا کہ جو شہداء ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ان شہداء کے وارثان پر جن پر پورا پاکستان قربان ہو، ہم اپنی ہر چیز ان پر قربان کر دیں تب بھی ہم ان کا دین نہیں دے سکتے. ہم ان کے ورثاء کو کیا منہ دکھائیں؟ اور ان کے ورثاء کی وہ بات مجھے آج بھی یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ آج ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا یہ صلہ دے رہی ہے قوم، تو یہ قوموں کی تذلیل ہو جاتی ہے. بھائی، قوموں کی گراوٹ نظر آتی ہے، سوچ کی گراوٹ نظر آتی ہے ان لوگوں کی جو یہ کام کریں. اور کسی بھی ریاست کو اپنے نظریے، اپنے جو کانشنس ہے قوم کا، اس کو تباہ نہیں ہونے دینا چاہیے ایسے لوگوں کے ہاتھوں. ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی سیاست، کوئی بھی ریاست یہ چیز افورڈ کرتی ہے کہ کوئی اس کی روح پر حملہ کرے، پاکستانیت پر حملہ کرے، پاکستانی قوم کی سوچ پر حملہ کرے. کہ آج ہم جو جس طرح مقابلہ کرتے ہیں بیرونی طاقتوں کا، کیا ہم اس سوچ کے ساتھ آگے چلیں گے کہ یہاں اس طرح کے لوگ بھی بستے ہیں جو اس ملک کے مقتدر ترین ادارے کے شہداء پر اس طرح کے جو ہے وہ حملے کریں؟ میں تو یہ افورڈ نہیں کرتا جی. آئی ایم ریئلی سوری. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. اچھا زعیم صاحب، کچھ لوگ 9 مئی کو حادثہ قرار دے کر درگزر کی راہ اپنانے کا مشورہ بھی دیتے ہیں. اگر اسے واقعی درگزر کر دیا جائے یا نظر انداز کر دیا جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہیں آئیں گے؟ میرے خیال میں یہ مزاح خیز گفتگو ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک حادثہ سمجھ کر درگزر کر دیا جائے. یہ حادثے اس طرح نہیں ہوتے. یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. اور اس بیرونی سازش میں جو یہاں کے کچھ لوگ، کچھ شاید نہ جانتے ہوئے بھی، لیکن وہ کچھ لوگ جو جانتے ہوئے اس کا حصہ بنے، اس کو درگزر نہیں کرنا چاہیے. قوموں کی زندگی میں اس طرح کے موقع جب آئے، قوموں نے بڑا سیریسلی اس پہ ریئیکٹ کیا. جن قوموں نے اس پہ ریئیکٹ کیا اور اس چیز کو دفن کر دیا، اس سوچ کو دفن کر دیا جو اس کے نظریات کے خلاف ہو، اس کی اینٹی کے خلاف ہو، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو، ان قوموں نے تعمیر و ترقی کے جو ہے وہ پل عبور کیے. اور جن قوموں نے ان کو درگزر کر دیا، اس میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے مذموم مزاحم پورے کرنے تھے ان کو جو ہے وہ تقویت ملی. انہوں نے مزید یہ کام کیا اور پھر
وہ قومیں جو ہیں وہ بالکل خاکستر ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑا سیریس ریئیکشن ریاست پاکستان کا, عدلیہ کا, حکومت تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنے اقتدار سے زیادہ کچھ اور سوچتی ہو, لیکن عدلیہ اور ریاستی ادارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس دن کو پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کو مطلب روکنا یا دبانا تو ایک مطلب ہلکا لفظ ہے, اس پہ بہت سیریس اور سٹرن ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اچھا, سوشل میڈیا کے ذریعے قومی اداروں ریاستی اقدار پر حملوں کا چلن عام ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بیرون ملک دشمن کی جانب سے کی جانے والی ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ملک, قوم اور ریاست کو ایک مضبوط بیانیہ چاہیے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو؟ دیکھیں, آج اللہ کے فضل سے ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں, کوئی کتنی بھی بات کر لے, کوئی کتنا بھی بڑا سیاستدان بن جائے, کوئی کتنا بڑا لیڈر کہتا ہو اپنے آپ کو, قوم پاکستانی ہے. قوم پاکستان کے ادارے بالخصوص فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور جس قوم کو یہ یقین ہو کہ اس کی فوج اس کی حفاظت کرنا جانتی ہے, تو وہ فوج وقت آنے پر 1965 اور 71 کی طرح بارڈر پہ جا کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو کر شانہ بشانہ جنگیں لڑا کرتی ہے. جنگیں صرف فوج نہیں لڑتی, قومیں ساتھ مل کر لڑتی ہیں, اور اس قوم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ فوج پاکستان کے شانہ بشانہ اس ملک کی دفاع میں ہر وقت موجود رہی ہے. اور آج بھی کوئی کتنی بات کر لے کہ جی میں بہت بڑا لیڈر ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں, میں اس طرح کہتا ہوں, یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات بڑی واضح ہے, قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کھڑی ہے. ووٹ لینے کے لیے اگر کوئی شخص اس ملک کے اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, آج کل سب نے یہ فیشن بنا لیا ہے کہ جب وہ اپنی کمزوریاں چھپانی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنی نااہلی چھپانی ہوتی ہے, اپنی کرپشن اور ڈس آنیسٹی چھپانی ہوتی ہے, تو وہ اس ملک کے ریاستی اداروں پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں اور قوم کو ادھر ڈائیورٹ کر کے ایک بار پھر بیوقوف بنا کر اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا لیڈر ہو, ووٹ دینا اور بات ہوتی ہے, قوم صرف اور صرف افواج پاکستان اور ادارے کے ساتھ کھڑی ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, میں یہ واضح طور پہ بتا دوں, سوشل میڈیا انکنٹرولبل ہے. اسی بات کو ففتھ جنریشن وارفیئر کہتے ہیں. آج جس طرح ہمارے بیرونی طاقتیں جو ہماری دشمن ہیں, ہماری اٹامک پاور کی دشمن ہے, پاکستانیت کی دشمن ہے, اسلام کی دشمن ہے, اور پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے اس کو ہر وقت کمزور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر پابندی بالکل اس حد تک لگنی چاہیے کہ نظریہ پاکستان کی اینٹی, پاکستان کی حمیت پر کوئی بات کرے خلاف اس کے, تو اس کو ہمارے لوگوں تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے. اچھا زعیم قادری صاحب, ریاست کی جانب سے ملک دشمنوں کے خلاف مضبوط بیانیے کی تشکیل میں سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, معذرت ہے, جہاں تک سول سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز بارہا اپنے مذموم سیاسی عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس ملک کے سوشیو پولیٹیکل سٹرکچر کو ڈسٹرب کر چکی ہیں, تہہ و بالا کر چکی ہیں. جب بھی کسی کو شکست ہوتی ہے اپنے الیکشن میں, اپنی انکمپٹنس, اپنی انکریڈیبلٹی, اپنی کرپشن اور ڈس آنیسٹی کی وجہ سے, تو وہ اس ملک کے اداروں پر الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا, تو میرا تو نہیں خیال کہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکے. ہاں, جو سول سوسائٹی ہے ان کے بہت اچھے لوگ, بہت قابل لوگ, بہت پاکستانیت کی سوچ رکھنے والے لوگ, نظریہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ, ان سے یہ گزارش میری ہے کہ وہ آگے آئیں. دے شوڈ اسٹیپ اہیڈ. اس ملک کے لیے کچھ نہ کریں, صرف 5 منٹ اپنے فون سے بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پاکستان کی بات کریں, پاکستانیت کی بات کریں, نظریہ پاکستان کی بات کریں, اس ملک کے اداروں کی بات کریں, اور اس ملک کے اداروں کو مزید تقویت دینے کی بات کریں.